بس ہر احمدی لڑکی، لڑکے اور مرد اور عورت کو اپنی حیا کے معیار اونچے کرتے ہوئے معاشرے کے گند سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ سوال یا اس بات پر احساس کمتری کا خیال کہ پردہ کیوں ضروری ہے۔ جب جوانی میں قدم رکھنے لگتی ہیں تو مجھے لکھتی ہیں کہ اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہم تنگ جین اور بلاؤز پہن کر بغیر برقعے کے گھر سے یا کوٹ کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، کیوں ہم یہاں یورپ کی آزاد لڑکیوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب ان کی آزادی کو سلب کرتا ہے اور ان پر پابندیاں لگاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین کی تعلیم میں تم پر کوئی بھی تنگی کا پہلو نہیں ڈالا گیا، بلکہ شریعت کی غرض تو انسان کے بوجھوں کو کم کرنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسے ہر قسم کے مصائب اور خطرات سے بچانا ہے۔ بعض بچیاں جب جوانی میں قدم رکھنے لگتی ہیں تو مجھے لکھتی ہیں کہ اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہم تنگ جین اور بلاؤز پہن کر بغیر برقعے کے گھر سے یا کوٹ کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، کیوں ہم یہاں یورپ کی آزاد لڑکیوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے۔ پہلی بات تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے دین پر قائم رہنا ہے تو پھر ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین پر قائم ہیں تو پھر پابندی بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، بس حیا دار لباس اور پردہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ بس ایک احمدی بچی جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، اس نے یہ عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی۔ ایک احمدی بچے نے جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، ایک احمدی شخص نے، مرد نے، عورت نے مانا ہے، اس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے، اور یہ مقدم رکھنا اسی وقت ہوگا جب دین کی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردے میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو
کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں، نہ خدا کا خوف رہا ہے، نہ آخرت کا یقین ہے، دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں، تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں، ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے؟ کم از کم اپنے کانشس سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جائے؟ آج کل کے معاشرے میں جو برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کرتی ہیں۔ بس ہر احمدی لڑکی، لڑکے اور مرد اور عورت کو اپنی حیا کے معیار اونچے کرتے ہوئے معاشرے کے گند سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ سوال یا اس بات پر احساس کمتری کا خیال کہ پردہ کیوں ضروری ہے، کیوں ہم ٹائٹ جین اور بلاؤز نہیں پہن سکتی۔ یہ والدین اور خاص طور پر ماؤں کا کام ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو اسلامی تعلیم اور معاشرے کی برائیوں کے بارے میں بتائیں، تبھی ہماری نسلیں دین پر قائم رہ سکیں گی اور نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے کے زہر سے محفوظ رہ سکیں گی۔ ان ممالک میں رہ کر والدین کو بچوں کو دین سے جوڑنے اور حیا کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ جہاد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنے نمونے بھی دکھانے ہوں گے۔ پھر ایک بچی نے پچھلے دنوں مجھے خط لکھا کہ میں بہت پڑھ لکھ گئی ہوں اور مجھے بینک میں ایک اچھا کام ملنے کی امید ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اگر وہاں حجاب لینے اور پردہ کرنے پر پابندی ہو، وہ کوٹ بھی نہ پہن سکتی ہوں، تو کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں؟ کام سے باہر نکلوں گی تو حجاب لے لوں گی۔ کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ کام والی لڑکیاں اپنے کام کی جگہ پر اپنا برقع حجاب اتار کر کام کر سکتی ہیں۔ اس بچی میں کم از کم اتنی سعادت ہے کہ اس نے یہ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اگر آپ منع کریں گے تو کام نہیں کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اگر کہا تھا، یہ ایک نہیں کئی لڑکیوں کے سوال ہیں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹرز کو بعض حالات میں مجبوری ہوتی ہے، وہاں روایتی برقع یا حجاب پہن کر کام نہیں ہو سکتا، مثلاً آپریشن کرتے ہوئے، لیکن وہاں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے، ماسک بھی ہوتا ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ڈاکٹر بھی پردے میں کام کر سکتی ہیں۔ رواں میں ہماری ڈاکٹرز تھیں، ڈاکٹر فمیدہ، ہمیشہ ان کو ہم نے پردے میں دیکھا۔ ڈاکٹر نصرت جہاں تھیں، بڑا پکا پردہ کرتی تھیں، یہاں سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ہر سال اپنی قابلیت کو نئی ریسرچ کے مطابق ڈھالنے کے لیے، اس کے مطابق کرنے کے لیے یہاں لندن بھی آتی تھیں، لیکن ہمیشہ پردے میں رہیں، بلکہ پردے کی ضرورت سے زیادہ پابند تھیں وہ۔ نہ ان پر یہاں کے کسی شخص نے اعتراض کیا۔ اگر نیت ہو تو دین کی تعلیم پر چلنے کے راستے نکل آتے ہیں۔
کہ کوئی بچی اگر اتنی لائق ہے کہ ریسرچ کر رہی ہے اور لیبارٹری میں وہاں ان کو خاص لباس پہننا پڑتا ہے تو وہاں وہ اس ماحول کا لباس پہن سکتی ہیں، بے شک حجاب نہ لیں، وہاں بھی انہوں نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوتی ہے، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پردہ ہونا چاہیے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ بینک کی نوکری کوئی ایسی نوکری نہیں ہے کہ جس سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہو، اس لیے عام نوکریوں کے لیے حجاب اتارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ نوکری بھی ایسی جس میں لڑکی روزمرہ کے لباس اور میک اپ میں ہو، اور پردے کا اس وقت رائج طریق حیادار لباس کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر پردے میں نرمی کریں گے تو پھر اپنے حیادار لباس میں بھی کئی ادھر کر کے تبدیلیاں پیدا کر لیں گی اور پھر اس معاشرے میں رنگین ہو جائیں گی جہاں پہلے ہی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اسکولوں میں چھوٹے بچوں کے لیے سوئمنگ لازمی ہے بعض ملکوں میں، تو پھر بچیاں پورا لباس پہن کر، یعنی جو سوئمنگ کا لباس پورا ہوتا ہے، برقی نہیں کہتے ہیں جیسے آج کل، وہ پہن کر سوئمنگ کریں، لیکن چھوٹے بچیاں، تاکہ ان کو احساس پیدا ہو کہ ہم نے بھی حیادار لباس رکھنا ہے۔ ماں باپ بھی بچوں کو سمجھائیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی علیحدہ سوئمنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، لیکن حکمت سے ان لوگوں سے معاملہ بھی کرنا ہے۔ اگر ہم ان کی ایک بات آج مانیں گے جس کا تعلق ہماری مذہبی تعلیم سے ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہماری بہت سی باتوں پر، بہت ساری تعلیمات پر پابندیاں لگتی چلی جائیں گی۔ ہمیں دعاؤں پر بھی زور دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی چالوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق بھی دے اور ہماری مدد بھی فرمائے۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جو غلط قسم کی پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے انسان کو، بلکہ حسب ضرورت اپنی تعلیمات میں نرمی کے پہلو بھی ہیں اس میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر وغیرہ کے لیے، مریض کے لیے، بعض مریض ایسے ہیں بعض ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے، پردے کی کوئی سختی نہیں ہے۔ انسانی جان کو بچانا اور انسانی جان کو تکلیف سے نکالنا اصل مقصد ہے۔ بس اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے تو پھر ہر اسلامی تعلیم کے ساتھ پورے اعتماد ہو کر دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی ہماری ترقی اور زندگی کی ضمانت ہے اور اس کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ ان ترقی یافتہ قوموں کی ترقی اپنی انتہا کو پہنچ چکی، اور اب جو ان کی اخلاق کی حالت ہے، اخلاق باختہ حرکتیں ہیں، انہیں یہ چیزیں انہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ آوازیں دے رہے ہیں اور اپنی تباہی کو بلا رہے ہیں۔ بس ایسے میں انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ہی ان کو صحیح راستہ دکھا کر بچانے کی کوشش کرنی۔ پردے کی سختیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، اسلام کی پابندیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حیا اور پردے کا طریق بتایا تھا، چنانچہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما
یصنعون، مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر عورتوں کو مردوں کے ساتھ سوئمنگ کی اجازت نہیں ہے تو مردوں کو بھی نہیں ہے کہ عورتوں میں جا کے سوئمنگ کریں۔ بس یہ پابندیاں صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ہیں۔ نظروں کو نیچی رکھنے اور پردے سے ہی عزت اور عصمت کی حفاظت ہوگی عورت، مردوں کی نظریں بھی اور عورتوں کی نظریں بھی۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو عزت اور عصمت کی حفاظت کے معیار بدل گئے ہیں۔ نامحرموں کے آپس کے تعلقات اگر لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہیں تو پھر زنا نہیں کہلاتا، یہ اگر مرضی کے خلاف ہیں تو پھر زنا کہلایا جاتا ہے۔ جب ایسی گراوٹیں آ جائیں تو ایک مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں اور کوشش کی ضرورت ہے، اور وہ بھی وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو، یعنی شکل ہے، قد کاٹ ہے وغیرہ، اس قسم کا زینت۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے بھی گھر میں بھی تنگ جین اور بلاؤز پہن کے پھر رہی ہوں ان کے سامنے، یا ننگا لباس ہو۔ یہ پردہ ان محرم رشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ بعض عورتیں یہ بھی سوال اٹھا دیتی ہیں کہ ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہے، اگر چہرے کو ڈھانک لیں نقاب سے تو ہمارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، تو کس طرح پردہ کریں؟ اول تو میک اپ نہ کریں، تو پھر یہ پردہ کم از کم پردہ اس کا معیار حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ چہرہ ہونٹ ننگے ہو سکتے ہیں، باقی چہرہ ڈھانکا ہو، اور اگر میک اپ کرنا ہے تو بہرحال ڈھانکنا ہوگا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر چلتے ہوئے اپنی زینت کو چھپانا ہے یا دنیا کو اپنی خوبصورتی اور میک اپ دکھانا ہے۔